قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ کانپتے ہوئے تباہ و برباد ہو جائیں، اس بات پر کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ شانہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، تمام جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ الا ذی الرحمن عبدا، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اسلام نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ اتنا صاف اور ستھرا ہے کہ اس کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور تمام اللہ کے نبیوں کا عقیدہ بھی یہی تھا، تمام جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، اللہ رب العالمین فیملی ممبر سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی تھے تمام نبیوں میں جو پہلی چیز مشترکہ تھی، تین چیزیں ہر نبی کی مشترکہ دعوت تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ ہر نبی نے اسی طرف دعوت دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس میں یہ چیز بنیادی چیز شامل تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اللہ رب العالمین اپنے معاملات میں، افعال میں، اپنے اختیارات میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں بھی ایک ہے، ذات میں، صفات میں اور عبادات میں، تینوں چیزوں میں اللہ رب العالمین ایک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادات۔ اور یہ ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی، ہر نبی کی دعوت بالکل ایک جیسی دعوت تھی، اس چیز میں کوئی اختلاف کسی شریعت میں نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی دعوت تھی، حضرت موسیٰ کی دعوت کے اندر بھی یہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے ہیں، اور حضرت مریم نعوذ باللہ من ذالک خدا کی بیوی ہے۔ اور عزیر علیہ السلام کے متعلق یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ استغفر اللہ العظیم نقل کفر ناباشد، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح عرب کے کچھ مشرک قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے عقائد کی قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی جگہوں پہ تردید کی ہے۔ 15 سے زیادہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کھلے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ عیسیٰ بن مریم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا یہ کہہ دی ہے جی بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا کون ہے باپ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، ان کی باڈی بنائی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، ثم قال له کن، ہو جا فیکون، وہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ یہ دیا ہے مسلمانوں کو کہ فرمایا یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، قرآن ان کو کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم خدا ہے، یہ بھی کفر کا کلمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ 300 سال تک شروع میں عیسائیت کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، یہ ان کا عقیدہ رہا ہے۔ 325 میں جا کر ان لوگوں نے یہ پہلے عقیدہ یہ گھڑا کہ خدا کے برابر کر دو، پھر جا کے 385 میں قسطنطنیہ کی جو کونسل تھی انہوں نے ایک قانون پاس کیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ خدا کے برابر بھی نہیں بلکہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس قانون کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا، اس کفر کو، جھوٹ کو اتنا پھیلایا گیا کہ پوری دنیا کے اندر اب بھی عیسائیت جو ہے وہ اکثریت عیسائیت یہی مانتی ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں۔ اور قرآن مجید بار بار ان الفاظ کی تردید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی متعلق آیات نازل کی ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، مریم کا ذکر کیجئے قرآن مجید میں، خصوصی طور پہ ذکر مریم کا آیا ہے، مریم بنت عمران کا۔ فرمایا جب وہ ایک مکان میں اپنے آپ کو انہوں نے علیحدہ کر لیا، شروع سے اللہ رب العالمین کہ یہ بندی عبادت میں مصروف رہتی، بچپن سے ہی ان کی ماں نے منت مانی تھی کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر مانتی ہوں۔ سورہ آل عمران اگر پڑھیں پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ مریم کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو آزاد کر دی ہوں، تو میں نے تیری نظر اس کو کر دیا، دنیا کا کوئی کام، گھر کا کام نہیں کرواؤں گی، نہ کاروبار، نہ ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تو اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کروں گی۔ تھیں وہ مائیں، قرون اولیٰ میں بھی مائیں ایسی تھیں، امت محمدیہ کے اندر بھی ایسی مائیں موجود تھیں کہ جو مائیں بچے جنتی تھیں اس نیت پر کہ اللہ تیرے دین کا خادم بناؤں گی۔ آج کی ماں جو 14ویں صدی کی ماں ہے، اس کی نیت میں فرق آ گیا، جس وجہ سے آج امت مسلمہ لیڈر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج مسلمانوں کو لیڈر کیوں نہیں ملتے؟ آج اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ماں، اس کی تربیت ہی اس کی بیچاری کی بچی کی ایسی ہوئی ہے کہ وہ اس کی سوچ ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ آگے بچے جو اس کے پیدا ہوں تو وہ کہیے کہ یہ میں اپنے بچے کو وہ چیز وہ لیڈر بناؤں گی، سلطان الدین ایوبی بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو عمر بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو عثمان جیسا بناؤں گی، علی حیدر جیسا بناؤں گی، حسن اور حسین جیسا بناؤں گی۔ میں نے پچھلے جمعے پہ ذکر کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، یہ بات ضمناً آ گئی ہے کہ جب ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے پھر حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ، حضرت مریم نہیں، یہ اپنے ان کی والدہ نے منت مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی۔ آپ بیٹی کی کفالت ایک ایسے ماحول میں کرنا چاہتی تھیں کہ جو دینی ماحول ہو، مکمل دینی ماحول ہو۔ ویسے تو ماشاءاللہ ان کو لوگوں کا دینی ماحول تھا، لیکن اس سے بڑھ کر تو حضرت زکریا کی کفالت میں دی تھی۔ حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے، ان کی کفالت میں حضرت مریم آ گئیں۔ اب حضرت مریم نے اسی دینی ماحول کے اندر مکمل پروان چڑھی، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی، اور پھر جب تھوڑی جوانی کو پہنچی انہوں نے پھر مزید ابھی ایک مکان علیحدہ کر لیا، کہا خالو اب آپ سے بھی پردہ جوانی کے پہنچی ہے، بالکل الگ ہوگی۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تو جو ہی یہ حضرت جبریل کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یعنی شارٹ لفظوں میں ترجمہ کروں تو اس کا یہ بندہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، کو خیال کر، تو شریف بڑا معلوم ہوتا ہے، میرے پاس تیرا کیا کام ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ جب اس کو دیکھا تو انسانی شکل میں، انسان کا کیا کام ہے؟ میں تو ایک بند کمرے میں، بند ماحول میں، حویلی میں رہ رہی ہوں، تو اس کا ادھر کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یعنی اللہ کا میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک خوشخبری دینا ہوں کہ آپ کو بیٹا ملے گا۔ اب وہاں پہ انہوں نے یہیں سے ایک عقیدے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ عقیدہ یہاں پہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت جبریل نے کہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ اب تو وہ کہنے لگی کیسے؟ انا قالت انا یکون لی ولد، مجھے لڑکا کیسے میرے یہاں ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، بغاوت میں نے نہیں کی، گناہ میں نے نہیں کیا، تو کیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے رب کے اوپر انتہائی آسان ہے، آپ کے رب پر انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں آپ کے رب پر۔ اس سے پہلے اگر سورہ مریم کی ہم تفسیر پڑھیں، سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام
جب حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں، اسی دوران حضرت مریم کے حجرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے بعد بند کمرے میں فروٹس پڑے ہیں، اور فروٹس بھی وہ ہیں جن کے موسم ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھنے لگے حضرت مریم سے کہ مریم بیٹا یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے؟ وہ کہنے لگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اٹھائی تو کہنے کہ اللہ نے بھیجا۔ تو وہ جو اللہ نے بھیجا اسی وقت کھڑے کھڑے اپنے ذہن میں کیا کہ اللہ اس بچی کو بند کمرے میں بغیر موسم کے فروٹس دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بغیر موسم کی اولاد نہیں دے سکتا؟ اب بڑھاپا ہو چکا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اس عمر کے حصے کو پہنچ چکی ہے کہ عمومی طور پہ فطرتاً بچے پیدا کرنے کی عمر نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو جوش مار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کھڑے کھڑے وہیں پہ دل میں سوال کیا، اللہ آپ اس بچی کو اگر دے سکتے ہو تو مجھے بھی دیں، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دیں۔ اب ادھر مانگنی تھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دینی، تو مانگنے کا انداز بھی یہاں پہ بتا دیا کہ مانگے بھی اس انداز سے کہ پورا یقین ہو کہ میں مانگوں گا اللہ مجھے دے گا۔ ہیری کے الگ ڈابے کا اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو بھی یہ کہا کہ بھی آپ کو اللہ بیٹا دے گا۔ اچھا ادھر اللہ کا بیٹا دے گا، اس کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا۔ فوراً کیا کہنے لگے، کیسے ہوگا؟ انا یکون لی ولد، بیٹا کیسے ہوگا؟ میرے تو بال بھی سفید ہو چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بیوی بانجھ ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بیٹا ہوگا، آپ کو بیٹا ملے گا۔ شادی کرنے کے اللہ کیسے بیٹا ہوگا؟ بال تو سفید ہو چکے ہیں، بالکل ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ آپ کے رب کے اوپر انتہائی آسان ہے، اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے بھائی؟ تو حضرت مریم کو بھی یہی کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ قال کذالک هو علی ہین، کہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، ہوگا ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ حملہ ہوئی، فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، جب حاملہ ہو گئی تو ایک اور دور مکان میں انہوں نے پھر مکان چینج کیا، ایک دوسرے مکان میں الگ ہو گئے، تلک وہاں پہ اب یہ انتظار کر رہی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب یہ درد ذہ ہے، اتنا شدید درد ہے۔ اب کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس دن سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں اس سے پہلے میرا نام تک نہ ہوتا، بھول چکی ہوتی، مجھے کوئی پہچانتا بھی نہ۔ یہ مجھے دن دیکھنا جا رہا ہے۔ اصل میں قوم کی وجہ سے ڈر تھا، وہ یہود قوم جو انبیاء کی قتل کرنے والی قوم تھی، اس کا ڈر تھا۔ تو یہاں پہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے یوسف نجار، نام بتاتے ہیں، پتہ نہیں سے کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہیں، اور اس فطرے کا سرخیل سر سید احمد خان جا تو بد عقیدہ آدمی تھا، یہ اس نے عقیدہ گھڑا تھا، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے اس کے ساتھی تھے، تو وہ کہتے ہیں نہیں شادی ہوئی تھی جی، تو پھر وہ شادی کی وجہ سے پھر بیٹا ہوا۔ اس نے یہ کہا، عیسائیوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، عقل تو نہیں نہ مانتی کہ بغیر باپ کے ہو، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پھر انہوں نے یہاں سے بنا دیا۔ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اچھا اگلے الفاظ سنیے، اب وہاں پہ اب یہ درد ذہ ہوا، ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا درد شدید ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں ہم کیا کروں، میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے، کیا کھجور کا درخت ہے، فرمایا یہ کھجور اس درخت کی آپ کے اوپر گرائی جائیں گی، آپ کھجور کے تنے کو ہاتھ رکھے، تازی کھجوریں آپ پر گریں گی۔ کھجور کے تنے کو ہاتھ رکھا درخت کو، اللہ تعالیٰ نے کھجوریں اپنی قدرت کاملہ سے بھیجی، وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی پیا۔ اب یہ پانی پیتی رہی، کھجوریں کھاتی رہی، کچھ دن کے بعد جب تکلیف دور ہوئی، تھوڑی سی ریلیکس ہوئی، اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اب قوم کے پاس آئیں، وہ وہی بات پھر شروع کی جس بات کا ڈر تھا۔ قوم کہنے لگی کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، آپ کے باپ برے نہیں تھے، آپ کی ماں باغیہ نہیں تھی، آپ نے یہ کیا کر لیا؟ بھئی اگر یہ باپ موجود ہوتا، کسی شخص سے شادی ہوئی ہوتی، پھر قوم یہ کیوں کہتی؟ قوم کو نہیں پتا تھا، قوم کو نہیں پتا تھا، آج 5000 سال بعد جا کے پھر لوگوں کو پتا چل گیا نہیں باپ تھا جی۔ قرآن نے ویسے ہی نعوذ باللہ کہہ دیا، استغفر اللہ، قرآن زیادہ جانتا ہے یا یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ تو قوم نے کہا کہ بھئی آپ کے باپ برے نہیں تھے، آپ کی ماں اچھی نہیں تھی، یہ کیا گیا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے بات نہیں کرنی. فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہا میں آج بھول کر بھی کسی سے بات نہیں کروں گی. اور جب بار بار سوال جواب ہو رہے ہیں، آوازیں طرح طرح کی اٹھ رہی ہیں، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کیا. کہا اس بچے سے پوچھ رہی، بچہ گود میں ہے. کہا بچے سے خود پوچھ رہی تھی. اب وہ کیا کہنے لگے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے، بچہ کیسے بول سکتا ہے بھائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ باتیں کی جو قرآن نے بیان کی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گی، اور عقیدے کی وضاحت کر دی. فرمایا مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کر لو، انسانوں اپنا عقیدہ درست کر لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں میری ذات بابرکت ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں گا برکتیں رہیں گی. وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں. وبرم بوالدتی، والدہ کے ساتھ، باپ نہیں ہے، ماں کے ساتھ. اچھا ولم یکن جبارا نسیہ، یہ قرآن بیان کر کے آگے قرآن کہتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، یہ ہے ان کی تخلیق، یہ ہے ان کی پیدائش، یہ ہے ان کا پورا بایو ڈیٹا، یہ ہے ان کا نسب نامہ. آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا، آپ نے تاریخ سے واقفیت رکھتے، سیرت کے ساتھ آپ کی محبت اگر ہے تو. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیات پڑھی تھی، اور اس وقت بھی عیسائی دنیا میں یہ عقیدہ بہت پھیل چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ وار کیا تھا کہ یہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کے منکر ہیں. کیوں بھی آج اگر کوئی عیسائی کہے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جھوٹ ہے نا، جھوٹ ہے نا، بولیں جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جیسے عیسائی کرسچن ہم سے منوانا چاہتا ہے ویسے نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا بیٹا مانو، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا نبی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا حصے دار مانو، ہم کہتے ہیں اللہ کا حصے دار نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں خدا مانو، ہم کہتے ہیں خدا نہیں مانتے. میں نے ایک عیسائی بچے سے سوال کیا، میں نے کہا 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ کہتا خدا پیدا ہوا تھا. استغفر اللہ، یعنی ان کا عقیدہ ان کو بچوں کو ہی پڑھایا جاتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بتانے سے کیوں قاصر ہے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا ہے تو وہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو اب یہ قرآن کہتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ انہوں نے پوچھا آپ کو حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ نجاشی نے پوچھا تو حضرت جعفر سورہ مریم کی آیات پڑھی. تو نجاشی بھی عالم آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا جو کچھ بیان کیا ہے نا اتنا تنکے بھر بھی فرق نہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو عیسائی جو پڑھی لکھی دنیا تھی ان کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے جب مشرکین مکہ نے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نے سورہ اخلاص نازل کی. قل هو اللہ احد، اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے واللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ نہ وہ کسی کا باپ، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، اور فرمایا اتنا بڑا کفر ہے قرآن یہ کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتیٰ، اس بات پہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہیں، اس بات پہ پوری کائنات تباہ ہو جائے، یہی ایک جرم کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کو گالی دے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ابن آدم اللہ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ فرمایا ہاں
دو حدیثیں، ایک حدیث جو ابھی میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ فرمایا ابن آدم جب زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانہ برا آ گیا جی، وقت برا آ گیا ہے. یہ اکثر لوگ آپ میں سے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں زمانہ برا آ گیا. فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، انا الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں، حالات میں بدلتا ہوں. تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے بدلتے ہیں، لیکن بدلنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو فرمایا زمانہ میں ہوں، زمانے کو گالی مت دو. اور دوسری حدیث جو آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہے، مناسبت رکھتی ہے، فرمایا جب یہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے بیٹا بنایا تو یہ اللہ کو گالی دیتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اگر کوئی تم میں سے برداشت کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دنیا میں، اور اگر من حیث پوری کائنات میں اگر کوئی برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر برداشت بھی کرتا ہے، اس کے باوجود ان کو رزق بھی دیتا ہے. اور وہ گالی کیا ہے؟ اور میں جب بندہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنی بیوی بنایا، یا فلاں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، یا فلاں اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین کا عقیدہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. آج کے ہندوؤں کا یہ عقیدہ کہ یہ دیوتا اور دیوتائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یا پھر یہ عقیدہ گاڑ لینا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ گاڑ لینا، بعد ایسے تھے جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل بھی کروایا تھا کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی اللہ ایک ہی چیز ہے، علی اللہ ایک ہی چیز ہے. اچھا بعد پھر کچھ اور لوگوں نے عقیدہ گڑھا، وہ کہتے وہی تھا جو عرش پہ مستوی تھا، خدا ہو کر زمین پہ اتر آیا مصطفیٰ ہو کر. وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر زمین پہ اتر آیا مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ اور مصطفیٰ ایک ہے. یہ پھر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے، تو یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں اس سے بچ جائیے ان عقیدوں سے. اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا عقیدہ ہے، بہت بڑا کہ ان کا مقام ہے ان کا. ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں بالکل صاف اور شفاف ہے، جیسے قرآن کہتا ہے. اور پھر اگر یہی بات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسائی کیوں آئے تھے؟ وہ جو عیسائیوں کے نجران کا وفد آیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارہ کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا تھا کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان کو. پھر قرآن کہتا ہے قل یا الکتاب لا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل. آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لا دیں. آیت مبالہ نازل ہوئی، پھر ہم مبالہ کرتے ہیں کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا. جب یہ بات ہوئی تو وہ عیسائی بھاگ گئے. انہوں نے کہا وہ پتہ تھا جھوٹے تھے. انہوں نے کہا جی اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اب سچ کے سامنے جھوٹ تو نہیں چل سکتا. تو انہوں نے کہا جی اب تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. پھر بھاگ گئے، سامنے نہیں آئے. تو بیان یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر یہ عقیدہ کہیں پہ بھی اگر کسی بھی شکل میں ہو تو ہمیں اس عقیدے کی نفی کرنی چاہیے. اور بہت سارے مسلمان کرسمس ڈے کے موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ سرکاری سطح پہ ایک پالیسی چلتی ہے، وزیر اعظم نے مبارکباد دی ہے، صدر نے دی ہے، وزراء نے دی ہے، پھر ان کو چھوٹ دی جاتی ہے. اچھا سب سے زیادہ جی ہم اقلیتوں، تو اسلام کہتا ہے جی اقلیتوں کے حقوق، سب سے زیادہ اقلیتوں کے حقوق تو پاکستان کے اندر اس پر عمل کیا جاتا ہے. دنیا میں اقلیت کو کہیں پہ اتنے حق نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. غیر مسلم کنٹریز میں، یو ایس اے میں، باقی جگہوں پہ مسلمانوں کو وہ حق نہیں دیے جاتے جو ان کو حق شریعت نے دیے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے حکمران دینے والے ہوتے ہیں. پھر بھی اقلیت کہتی ہے جی ہمارے حق نہیں ہمیں دیے گئے. بھائی اسلام کا نہیں منع کرتا کہ حق نہ دیں، نہ کوئی مولوی منع کرتا، دیں حق ان کو، لیکن مسلم شہریوں کو بھی تو حق دینے چاہیے. تو اب ان کو مبارکباد آپ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو مبارکباد دینا گویا کہ یہی آپ ان کے عقیدے کی پرچار کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کا تصدیق کر رہے ہیں. اور گویا کہ ہم بھی لامحالہ غیر شعوری طور پر ہم بھی ان کے عقیدے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بارے میں نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تو بیوی بھی نہیں ہے،
انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہوگا، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے، سورہ الانعام میں پارہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو بے شمار آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، ایون اللہ تعالیٰ کا جسم بھی نہیں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں وہ بھی غلط عقیدے پر ہے. اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں ذکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن یہ جسم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جی دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ نہیں. یہ کیسے والا سوال جو ہے یہ بدعت ہے، یہی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے، وہ بلند و بالا ہے، شان ہے. وہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ تو مثالوں سے پاک ہے. دنیا میں تو مثال دی نہیں جا سکتی کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے ویسے کیسے. یہ تو انسانوں کے لیے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مثال دی جا سکتی ہے بھائی؟ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا بڑی طرح عجیب عجیب قسم کی، تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے، جی دیکھتے. کیسے؟ جیسے اس کی شان ہے بھائی. کیسے جواب ہم اس کے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عرش پر ہے. تو کیا عرش کا کوئی جسم ہے یا عرش کی کوئی حیت ہے؟ نہیں بتائی، خاموش بس. اب اس کے بارے میں ہم تہ تک جائیں کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. بھائی محتاج نہیں ہے. ہمارے ہاتھ ہیں نا، ہم تو ہاتھوں کے محتاج ہیں. ہاتھ نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے. ہم پاؤں ہیں، ہم تو پاؤں کے محتاج ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن وہ جسم نہیں ہے، ہم اس کے جسم کے قائل نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو جو خدا اتنا عظیم و برتر ہے، فرمایا کائنات کی ہر ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اور یہ زمین و آسمان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرے سے بھی کم ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت اب اس کے لیے ایک مثالیں دینا شروع کر دیں تو یہ پھر کفری عقیدہ، اور ایسے کفری عقیدے کے اوپر ہمیں اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے نظریے کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اگر اسی حال میں مر گیا، فوت ہو گیا تو کفر کے اوپر مرے گا، اور قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا گیا تو کفر کے اوپر اٹھایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عقیدے کی سختی سے نفی کی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حال میں ہم بتا چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن لوگوں نے عقیدہ رکھا، حضرت علی نے ان کو قتل بھی کروایا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. ہماری اللہ بلائے.